وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی 30ویں سپارے کی یہ صورت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور بزرگوں، مسجدیں جو ہوتی ہے، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کو اپنا گھر بہت عزیز ہے. اسی طریقے سے جو زمین پہ جہاں کہیں پہ بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ویسے تو حدیث میں کہ جو ساری زمین ہے نا یہ مسجدیں، سجدے کی جگہ ہے، کہیں پہ بھی اس پہ نماز پڑھو پاک زمین پہ، وہ مسجد سجدے کی جگہ ہے، وہاں نماز پڑھ سکتے. تو مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، اور ان ساری مسجدوں کا جو سردار ہے نا وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے مکہ میں. یہ سب اللہ کے گھر ہے، سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ ہے. یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مسجد اور کی جو ہے نا بڑے فضائل ہیں. تو میرے دوست اور بزرگوں، خانہ کعبہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور یہ کعبہ جو بنا ہوا ہے یہ مکہ شہر میں بنا ہوا ہے. اور یہ جو کعبہ بنا ہوا ہے یہ پیغمبر کے ہاتھ سے بنا ہوا ہے، نبی نے اس کو بنایا ہے. ایک نبی نے اس کو تعمیر کیا، ایک نبی نے اس کا گارا بنایا، ایک نبی جو ہے مصری تھا، ایک نبی مزدور تھا. دو نبیوں نے مل کے جو ہے اس کعبے کو بنایا. اور اس کے ارد گرد جو ہے نا مسجد بنی، اس کا نام ہے مسجد حرام. قرآن شریف میں اس مسجد کا ذکر ہے. یہ ساری دنیا کی جتنے مساجد ہیں نا ان مساجد کی سردار مسجد ہے. مسجد بنانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور مسجد کے اندر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے نا اس لیے. تو مسجد کو گرانا اور شہید کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ کہیں کی بھی مسجد ہو. تو یہ جو مسجد ہے خانہ کعبہ، اس کے بارے میں پچھلی جمعے میں نے عرض کیا کہ یہ جو مسجد خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. بس ایک کعبہ ہے مکہ میں بنا ہوا ہے اور یہ نبی نے بنایا، اور بس اس کا اب دنیا کے اندر کوئی شریک نہیں بن سکتا ہے. ایک مسجد بنی ہے مسجد نبوی، وہ مدینے میں بنی ہے، مدینے شہر میں بنی ہے، پیغمبر نے بنائی ہے. اس مسجد کی بھی کوئی شریک نہیں ہوتے. ویسے لوگوں کے دلوں کے اندر مساجد اور مدارس کا بڑا بغض ہے، حسد ہے. جو باہر کے لوگ ہیں مسجد مدرسے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، دیکھ نہیں سکتے. حسد
دل کے اندر آگ کہ یہ مسجدیں کیوں ہیں، کیسے ہے، اور لوگ مختلف باتیں اس کے بارے میں کر دیں، مگر دنیا ساری اللہ کی ہے اور مسجدیں بھی اللہ کی ہے، اور جو ہے نا یہ اللہ کی گھر ہے۔ اس جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اسی طریقے سے حبشہ کے اندر جو ہے، حبشہ جو ہے اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو نجاشی کہتے تھے۔ نجاشی بادشاہ جو ہوتے تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے۔ جس طریقے سے مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ فرعون جو ہوتے تھے، یہ مصر کے بادشاہ جتنی بھی آتے تھے نا وہ فرعون کہلاتے تھے۔ یہ فرعون کوئی ایک بندے کا نام نہیں ہے، جتنے وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے وہ فرعون ہوتے تھے، اس کا نام فرعون ہوتا تھا۔ جیسے ہم اپنے بادشاہ کو صدر کہتے تو وہ اپنے بادشاہ کو جو ہے نا فرعون کہتے تھے، فرعون کی وہاں کا فرعون ہے۔ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا، وہ کسی ایک بندے کا نام فرعون نہیں ہے، بس جو بادشاہ آتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا۔ اور نجاشہ جو ہے، جو بادشاہ وہاں آتا تھا حبشہ میں، وہ نجاشی کہلاتا تھا۔ نجاشی تو نجاشی جو ہے یہ کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں، بس جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام نجاشی ہوتا تھا۔ یہ نجاشی جو ہے نا یہ حبشے کا صدر ہے، اور فرعون جو ہے یہ مصر کا صدر ہے۔ جو فرعون ہے یہ مصر کا صدر ہے۔ تو ایک بادشاہ جو ہے، بادشاہ نہیں یعنی ایک وزیر وہاں کا، نجاشی کا، اس کو پتہ چلا کہ مکے کے اندر ایک کوٹھا ہے چھوٹا سا، اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور وہ گھر ہے، وہ اللہ کا گھر وہاں بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو دنیا کے ہر نسل کے اور ہر مذہب کے ہر قسم کے لوگ جو ہے یہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ اور جو ہے نا یہ کہ لوگوں کا جو دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، چاہے اس کا جس مذہب سے بھی تعلق ہے، جس چیز کا بھی پجاری ہے، بس وہ وہاں جاتا ہے، اس جگہ جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک حسد اور بغض ابھر آیا۔ جیسے آج کل جو ہے نا لوگوں کے دلوں کے اندر نا مسجدوں کا حسد ابھر آتا ہے، یہ مسجد کیوں ہیں، یہ مدرسہ کیوں ہیں، یہ مولوی کیوں ہیں، یہ طالب کیوں ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے کیوں ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں کہتے مگر ان سے ہی برداشت نہیں ہوتے۔ یہ قدرتی بات ہے، ان سے نہیں برداشت ہوتے یار۔ اسی طریقے سے اس کے دل کے اندر بغض اور حسد ابھر آیا کہ یار یہ کیوں ہے، یہ کعبہ جو ہے یہ کس لیے ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ ایسا تو میں بھی بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اس نے کیا، یہ اس کا نام ابرہہ تھا، اور ابرہہ جو ہے نا جیسے ابراہیم ہے نا، ابراہیم کا معنی اللہ کا بندہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے نا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ملتا جلتا نام ہے۔ ابرہہ اس کا عادت، ابرہہ، یہ ابرہہ ہے ابراہیم، اس کا نام تھا ابرہہ، اور یہ صدر نہیں تھا، وزیر تھا، بڑا مضبوط قسم کا وزیر تھا یہ حبشے کا۔ اس نے بولا کہ یہ جو مکہ میں جو کوٹھا بنا ہوا ہے خانہ کعبہ، ایسے تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ یمنیوں کو اس نے بلایا، یمنی جو یمن کے جو لوگ ہوتے چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہوتے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں نا
کوئی اچھا پتھر ملے، ہیرا ملے، جواہر ملے، کوئی ماربل ملے، کوئی خوبصورت پتھر ملے، جہاں کہیں پہ بھی ملے وہ لا کے یہاں جمع کرو۔ اب جو رعایا تھا اس نے کام شروع کر دیا، وہ پتھر لاتے گئے، جمع کرتے گئے اس طرح۔ جیسے پچھلی جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کو بنایا، زندگی میں بنایا نا، یہ احرام مصر جو ہے یہ اس کی قبر ہے، زندگی میں بنایا اس نے۔ اور اس نے کہا کہ قبر 3 عمارتیں اس نے بنوائی اور کہا کہ ایسی قبر بناؤ، ایسی عمارت بناؤ کہ جس پہ چڑھ کے ہم موسیٰ کے رب کو تیر ماریں گے، اور مارے بھی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تیروں کو رنگین کر کے واپس بھیجو تاکہ یہ خوش ہو جائے کہ موسیٰ کا رب گیا۔ لیکن جس دن ہم نے کچھ کیا تو چولو پانی میں مروا دیں گے، قیامت تک زمین نصیب نہیں ہونے دیں گے۔ اب پڑھا ہوا ہے، اسی طرح پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مساجد اور مدارس کے بربادی کا سوچتے ہیں وہ اپنا انجام ایسے ہی سوچ لے۔ جو یہ مصر میں پڑھا ہوا ہے نا، اس نے یہی سوچا تھا نا، تم کرو، لیکن جس دن اللہ نے کیا نا سمجھ آ جائے، وہ اتنا زیادہ نہیں کرے گا، تھوڑا سا کرے گا، سمجھ آ جائے گی مگر اچھی طریقے سے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں ایسا تو میں بھی بنا سکتا ہوں یار گھر۔ اس نے یمنیوں کو لگایا، پتھر جمع کیے اور اس نے ایک گھر بنایا، اسی طرح جیسے خانہ کعبہ کا نقشہ ہے نا ایسے ہی بنایا اس نے، بالکل بڑا خوبصورت بنایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں روئی زمین پہ اس سے خوبصورت گھر نہیں تھا، ایسا بنایا اس نے۔ اس میں چاندی بھی لگائی، سونا بھی لگایا، ہیرے جواہرات لگائے، پتھر لگائے، اور بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا اس نے ایک گھر بنایا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ سب میں بنا دوں گا اور بس لوگ آ کے ادھر طواف کریں۔ لیکن دیکھو تھوڑا سا جمعے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ ہر چیز کی تفصیل بیان کی جائے، مگر جو بات ہو رہی ہے نا اگر آپ اس کو غور سے سنو گے نا تو ساری زمانے کے جو رسومات ہیں اس کا رد اسی کے آنے۔ ٹھیک ہے، ہیرے لگا دیے، جواہرات لگا دیے، سونا لگا دیا، چاندی لگا دیے، خوبصورت پتھر لگا دیے، یاقوت لگا دیے، مرجان لگا دیے، مگر بے وقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کعبہ بنانے کے لیے مصری بھی نبی ہونا چاہیے اور مزدور بھی نبی ہونا چاہیے۔ اب ذرا زور سے بولو یار، مصری بھی مزدور، مصری بھی نبی ہونا چاہیے اور مزدور بھی نبی ہونا چاہیے کعبہ بنانے کے لیے۔ مصری کا ہونا بھی مصری بھی نبی ہو اور مزدور بھی نبی ہو۔ جس نے کعبہ بنایا وہ مصری بھی نبی تھا اور مزدور بھی نبی تھا، پتھر لانے والا نبی تھا، پتھر لگانے والا نبی تھا، گھارا لانے والا نبی تھا، گھارا لگانے والا نبی تھا، دونوں پیغمبر تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب کعبہ ہے نا، کعبہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا اللہ کا کوئی شریک ہو بولو نہیں، اللہ کا شریک نہیں۔ جس طرح اللہ کا شریک نہیں ایسا کعبے کا شریک نہیں، جیسے نبی کا شریک نہیں، ختم نبوت بند نبی کا شریک نہیں، ایسی مسجد نبوی کا شریک، جیسے پیغمبر کا روزہ بن گیا اس کا شریک نہیں، اس کے بعد اس روزے کا شریک نہیں، قرآن آ گیا قرآن کا شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے اللہ نے جتنی چیزیں اتاری وہ واحد ہے کہ اس کا شریک نہیں۔ اب آپ کہو